بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 اکتوبر جمعرات کا دن، دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں رکھوں۔ لندن پلان کی ناکامی کے بعد اب واشنگٹن پلان تیار ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حکومتی سیاسی رہنما قیادت ملک سے کیوں فرار ہوئی، تاریخ میں پہلی مرتبہ چین کے سفیر کو دفتر خارجہ کیوں بلایا گیا، اڈیالہ جیل میں خان پر پابندیاں ختم، عدالت کی بڑی اجازت، اور عدلیہ نے شہباز شریف کو ٹھوک دیا، 160 اراکین کا خط بھی جعلی نکلا، سپریم کورٹ میں قاضی کی باقیات کو فارغ کیا جا رہا ہے، پی آئی اے کی نجکاری میں جرنیلی مشن ناکام، اور شیر افضل کو وارننگ کا جواب کیا ملا۔ خزانے کے بعد اب صحافیوں کا اس کے لیے بھی منہ کھول دیا گیا خزانے کا، اور یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بڑا تشویشناک معاملہ اس وقت جو واشنگٹن پلان کے حساب سے دیکھیں، جو امریکی الیکشن نزدیک آ رہا ہے، خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں اس وقت واشنگٹن پلان عمران خان کی جان بھی شدید خطرے میں۔ یہ تمام اللہ کرے خدشات غلط ہوں، میری ذاتی رائے بھی ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس وقت کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما جیسا ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ نواز شریف امریکہ میں چلا گیا، حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں اس وقت، اور سارے وہ چیک اپ برطانیہ میں کرواتا تھا۔ شہباز شریف سعودی عرب میں ہے، عرب امارات اور قطر کے دورے پر چلا گیا۔ آصف زرداری دبئی میں، کہا جا رہا ہے جی پاؤں فریکچر ہو گیا، 4 ہفتے اب دبئی میں ہی رہے گا، مطلب 4 ہفتے پاکستان ہی نہیں آئے گا۔ بلاول زرداری کا پتہ کریں، وہ بھی امریکہ میں، واشنگٹن کی طرف کیوں دورے لگ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہا جا رہا ہے اسی ہفتے میں وہ لندن جائیں گی اور یا پھر امریکہ چلی جائیں گی۔ تو یہ لندن پلان کے بعد واشنگٹن پلان کا یہ جو منصوبہ ہے، جو کھچڑی پکائی جا رہی ہے، سب کا ایسے وقت میں بھاگنا، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نومبر میں کیوں غائب ہو رہے ہیں امریکہ کے الیکشن کے عین پہلے۔ اب انہیں دیکھیں، اندازہ ایک تو یہ ہے کہ کیا حالات کیا بنیں گے، ملک کا کیا بنے گا، خان کی رہائی کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس تشویشناک حالات میں دیکھیں بار بار خان نے اپنی جان کے خدشات کا ذکر کیا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھیں عوام کا مزاج تو جانتی ہے کہ یہ لوگ اب ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہر قسم کا معاملہ ہے۔ اب یہ جو ریڈ لائن جو ہم کہا کرتے تھے وہ ساری انہوں نے کراس کر لی ہیں۔ یہ کوئی کیا بڑا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس پہ قوم کو تو الرٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ بات دیکھیں، مراد سعید کا بیان بھی اپنے سامنے رکھیں، جو حالیہ اس نے کہا کہ نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہوگا۔ تو بظاہر ان کے سارے اہداف بھی مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو ان کا لندن کا منصوبہ تھا، اس میں ان کے اہداف یہی تھے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے، پارٹی کو توڑنا ہے، اس کے حصے کرنے ہیں، عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن کیسے جیتے، فارم 47 کی حکومت کیسے بنائی، صدر لگایا، وزیر اعظم لگایا، چیئرمین سینٹ، گورنر، تمام تینوں صوبوں میں حکمرانی، پنجاب، بلوچستان، سندھ میں، اور عدلیہ میں اپنے چیف جسٹس لگانے کے لیے 26ویں آئینی ترامیم کی، انہیں منصور علی شاہ کو روکا۔ بظاہر سارے اہداف مکمل ہیں، لیکن نظام قابو میں نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانی تھی، بل پیش کرنا تھا، اس کے اندر ان کے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا، 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ قاضی کے تمام لگائے ہوئے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج جزیلہ اسلم رجسٹرار تھیں، وہ تک فارغ ہو رہی ہیں۔ قاضی کی تمام باقیات کو سسٹم سے نکالا جا رہا ہے۔ خان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ خان پر سیاسی گفتگو میں یہ پابندی لگا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، رہنماؤں کو ملنے نہیں دے رہے تھے۔ اور دوسری طرف عمران خان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے سب سے بڑا ریلیف ملا۔ سردار اعجاز اسحاق نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، جیل میں قیدیوں کی ملاقات اور سیاسی گفتگو پر پابندی، جیل رول کی جو شک ہے وہ آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا کہ خان سیاسی گفتگو کر سکتا ہے، یہ آئین کا 17 اور آرٹیکل 19 کے متصادم ہے۔ اب اس لحاظ سے بہت بڑی خبر ہے۔ عمر ایوب دیکھیں آج باقاعدہ طور پر گئے، ان سے حلف نامہ مانگا گیا کہ آپ حلف دیں لکھ کے کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ زرتاج گل کو بٹھائی رکھا کہ گارنٹی دیں کہ خان کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں پھر بشرا بی بی حلیمہ خان کی رہائی بھی ہوئی، تحریک انصاف کے 9 مئی کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، عدلیہ میں 26 ترامیم کا میں نے آپ کو بتایا، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس آفریدین کی توقعات پر اتر نہیں آ رہا، معیشت ان کے قابو میں نہیں آ رہی، اور امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات شدید خراب۔ مزے کی بات ہے، امریکی کانگریس کے وہاں سے خطوط آ رہے ہیں، اقوام متحدہ سے دباؤ آ رہا ہے، برطانیہ سے ان کے خلاف خطوط آ رہے ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں، کینیڈا سے قراردادیں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام سے شدید نفرت۔ تو بیٹھ کے دیکھیں کھویا کہ آپ پایا کہ آپ تو واشنگٹن پلان ہی بنانا پڑے گا۔ 2 سال 6 مہینوں کے سفر میں پاکستانی صرف پتھر کے دور میں بھیجا، ان کا تو کچھ نہیں گیا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے سہولت کاروں کی مدد سے، وہ دیکھیں ان چالوں میں تمام میں کامیاب ہے۔ ان کی سب سے بڑی چال کیا تھی؟ پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان دوری ڈالنا، وہ حالات آپ کے سامنے۔ ایٹمی ہتھیار چلنے کے قابو میں ابھی نہیں معاملہ آ رہا، بہت سے محب وطن لوگ باقی ہیں، لیکن چین سے دوری کا معاملہ دیکھیں، یہ سب سے بڑا اور اہم معاملہ پاکستان کے لیے تھا، یہ بھی پایا تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ بائیڈن حکومت کا یہ منصوبہ تھا نا جو آل شریف نے پورا کرنا تھا۔ آپ یہ 2 تصویریں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک میں چین کی فوج ہندوستان کی فوج کو دیوالی کے موقع پر مٹھائی دے رہی ہے، اور لداخ کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے چین ہندوستان کا بھی کچھ عرصہ پہلے جنگ تک ہو چکی ہے۔ ہمالیہ سے اونچی ہماری ان کے ساتھ دوستی تھی، شاید سے میٹھی دوستی ہماری تھی، اور یہ نکمے نکھٹو نااہل کرپٹ لوگ، اسحاق ڈار، ابھی اس کی برطرفی کا مطالبہ آپ دیکھیں گے آئے گا۔ عمران خان پر یہ الزام لگاتے رہے کہ خان نے سی پیک کو سلو کر دیا، لیکن اللہ الحق ہے، آج سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا کون کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان چین کی دوستی میں واردات کر کے بائیڈن حکومت کے پلان پر یہ عمل کرتے رہی۔
سینیٹر مشاہد حسین نے سی پیک کے حوالے سے پاکستان چین کی ایک بڑی تقریب منعقد کی تھی. اس میں نون لیگ کی سینئر قیادت بھی تھی اور چین کے حکام تھے, خاص طور پر وہ سفیر تھے ان کے. اب چین کے سفیر کے بیان سے پہلے, یہاں تقریر سے پہلے اسحاق ڈار نے پہلے چین کے سفیر نے تقریر کی, پھر اسحاق ڈار آیا, وہی حرکت کر گیا. جیسے IMF کے ساتھ نمبروں کا ہیر پھیر, نواز شریف کے ساتھ بیان حلفی دے گیا اور اسے جھوٹا قرار دیا گیا, وزیر خزانہ نہیں بننے دیا گیا. اب اس نے چینی سفیر کے سامنے یہی واردات کر دی کہ چین کے صدر کو کوئی پرواہ نہیں, چین کے انجینئرز پاکستان میں قتل ہوتے رہیں, وہ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں استثناء حاصل ہے. مطلب اس کے جواب میں چین کے سفیر نے تنگ آ کے دوبارہ سٹیج پہ آ کے سخت الفاظ میں اسحاق ڈار کو رگڑا لگایا. اس کا ترجمہ تو ایسے ہی بنتا ہے کہ اسحاق ڈار سے بکواس نہ کریں, چین کا صدر کبھی اپنے چینی لوگوں کی, اپنی عوام کی جان, ملک کی دوستی پر ترجیح نہیں دیتا. چین کے لوگوں کی سیکورٹی کے بغیر سی پیک نہیں چل سکتا, یہ حملے ناقابل قبول ہیں. اب حکومت پاکستان جو ہے وہ چین کے مخالف دہشت گرد گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے, ماحول بنائے, PTI کی جان چھوڑے. یہ اس نے نہیں کہا بہرحال, یہ میں کہہ رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد پھر پروگرام بڑھ گیا. چینی سفیر کی پھر منت ترلا کرنی چاہیے تھی, نہیں, انہوں نے الٹا کیا کیا, چین کے سفیر کو بلا لیا. اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ PDM کی حکومت میں, آپ کو پتہ ہے 6 مہینے چین کا سفیر یہاں نہیں لگا. اس کے بعد اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ دفتر خارجہ چین کے سفیر کی جواب طلبی کر رہا ہے. کبھی چین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا ہی نہیں. اسحاق ڈار نے یہ دیکھے کر کیا گیا. اب وہ چین کے دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں جی یہ سفارتی تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا, ہمیں بڑی تشویش ہے, ہم چینی لوگوں کے تحفظ کے عزم کی تجدید کرتے. وہی شبانہ روز بیانات جو ان کے ہوتے ہیں. انہیں ملا IMF کا تازہ ترین قرضہ بھی. یہ چین کے جو قرضے رول اوور ہوئے ہیں, $7 ارب کا پیکج نہیں ملنا تھا ورنہ. لیکن اب نکمے لوگوں کو لگانے کا, نئے لوگوں کو حکومت دینے کا یہی نقصان ہے کہ پاکستان چین کے تعلقات آخری نہج تک پہنچ چکے ہیں. اب امریکہ میں حکومت بدل رہی ہے, انہیں اندازہ ہے ٹرمپ آ رہا ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ چین کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اتنا خراب کر دیں کہ ٹرمپ کو یا اس ایڈمنسٹریشن کو خوش کر دیں کہ جی ہماری حکومت کو تائید کر دیں, دیکھیں ہمارے کام کیا ہے. یہ سوچا سمجھا منصوبہ, یاد رکھیں یہ کوئی بلنڈر نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ لیکن ایک بزنس مین ہے. اس کے دور میں آپ دیکھ لیں تجارت اٹھا کے, تو اس کے دور میں بائیڈن کی نسبت ٹیرف لگانے کے باوجود $360 ارب کی تجارت تھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے بھی مال کما لیا اور چین سے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی لے آیا. تو بائیڈن نے آ کے ان ٹیرفس کو پابندیاں لگائی, انویسٹمنٹ میں فرق پڑا. اب ڈونلڈ ٹرمپ چین کے درمیان تعلقات بہتر کرے گا, وہ بیوقوف نہیں ہے. اب یہ یہاں پاکستان کی طرف سے IMF کی شرائط چونکہ پوری ایک طرف نہیں ہو رہی. پنجاب میں سب سے زیادہ تباہی اور بربادی جو مچی ہوئی ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ پڑھ رہی ہیں. IMF کی الگ شرط ہے کہ پنجاب کو 630 ارب کی بجٹ کرنی ہے اس میں سے, اور 200 ارب کا شارٹ فال پہلے ہی آ گیا. اب یہ 3 مہینے بعد IMF کا جب ریویو ہوگا, جو ہر 3 مہینے بعد, انہوں پوچھنا ٹیکس کلیکشن دکھائیں اپنی, اس میں سے ٹوٹل 500 ارب کا خسارہ آ چکا ہے. تو پھر ان کی تو آپ کو پتہ ہے اگلی قسط نہیں آنی. یہاں چین نے اپنی گارنٹی واپس لے لی, تو پھر یہ ہاتھ لگا کے روئیں گے. اب جواب میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا, ٹریکٹر پہ جا چڑھی, ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا دی, اسٹاک ایکسچینج کے غبارے میں ہوا بھر لی ان لوگوں نے. مطلب یہ واردات دیکھے کرتے کیا ہیں. اب جس طرح وہ عابد شیر علی نے پچھتا رہا ہے نا آج شایان علی کو برطانیہ کے ریسٹورنٹ میں اس کے خاندان کو گالیاں دینے پہ, آج نواز شریف اور اس کا پورا خاندان پھنسا ہوا اس کی وجہ سے. تو بندر کے ہاتھ میں بندوق دیں گے تو پھر یہی ہوگا. رنگیلے شریف والی ساری حرکتیں, امریکہ کے کانگریس کے وہ وہاں جو بائیڈن کو 62 لوگوں نے خط لکھا, جواب میں انہوں نے 160 عسکری ممبران سے خط لکھوا دیا شہباز شریف کو, ممبران پارلیمنٹ سے. اب بندہ اس پہ ہنسے یا روئے کہ اس میں 2 دفعہ نام لکھ رہے ہیں, نام بھی غلط لکھ رہے ہیں. مطلب یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. 160 اب ان کی بیوقوفی ہے. وہ خط لکھ کے شہباز شریف نے کیا کر رہے ہیں, محمد بن سلمان کے پاس پہنچے, دیکھیں جی مجھے خط لکھا ہے انہوں نے. مطلب ایک سپر پاور ان کے لیے امریکہ بنی ہے جو خود وینٹیلیٹر کہتے ہیں, دوسرا سپر پاور چین ہے. اور یہ نمونے فارم 47 کے زبردستی کے مسلط کیے ہوئے بستہ الف کے بدماش جرائم پیشہ لوگ, جو لوگوں کے گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں چھیننے کے علاوہ انہیں کچھ آتا نہیں. اب ان کی وارداتیں آپ دیکھتے جائیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ PIA کا پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہی دیکھ لیں. صرف منسٹر کون ہے, علیم خان. یہیں سے آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جانا چاہیے. 85 ارب کی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ PIA کو بیچیں گے. 6 کمپنیوں نے اس میں دلچسپی لی. فلائی جناح نے, ایئر بلو, عارف حبیب کارپوریشن تھی, سردار اشرف بلوچ کا ایک شنری گروپ ہے اور چائنا کا وہ, اور 2 انٹرنیشنل کنسورٹیم گروپس تھے جو ملے ہوئے تھے. اب پاک ایتھنول ایک اور اس کا ایک اور کنسورٹیم اسی طرح کی بنا ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں کچھ سابقہ ریٹائرڈ لوگ بھی شامل ہیں, اور ایک بلو سٹی ورلڈ نامی جو کمپنی ہے, بلو ورلڈ سٹی سوری. یہ PIA کے حالات آپ دیکھیں 2024 میں انہوں نے کیا کیا, الگ 200 ارب کا قرضہ ہے. اب حکومت سے جو بھی آ رہا ہے کہہ رہا ہے 100% ساری کی ساری PIA بیچو ورنہ ہم نے لینی نہیں. اب IMF نے چونکہ حکم دیا ہوا ہے کہ یہ سرکاری ادارے سارے آپ نے ایک ایک کر کے بیچنے ہیں. حالانکہ یہ وہ ادارہ تھا 2020 میں کہ آسٹریلیا تک فلائٹ شروع ہو گئی تھی. تاریخ میں پہلی دفعہ آپریٹنگ لاس اس کا 76% کم ہوا تھا, 43% اس کا ریونیو بڑھ گیا تھا, گروتھ بڑھ گئی تھی. آج یہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں, حقیقت میں کوڑیوں کے بھاؤ.
حکومت کہہ رہی ہے 85 ارب کی بیچیں گے، جبکہ ایک پارٹی صرف رہ کے وہ باقی پانچوں کو انہوں نے بڑے طریقے سے اس بولی کے سسٹم سے نکال دیا. ایک رہ گئی، وہ کہہ رہی ہے 10 ارب دیں گے ہم، صرف 75 ارب کا کھانچا لگ رہا ہے، یہ آپس میں اس میں بانٹ لیں گے. اب پورے پروسیس سے 5 پارٹیاں نکل گئیں، پیچھے رہ گئی بلو ورلڈ سٹی ایک، اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، علیم خان بھی پراپرٹی ڈیلر ہے، اور وہ سی پیک کے گرد کام شام کرتے ہیں سارا، اس میں بھی کچھ ریٹائرڈ لوگ لگے ہیں. وہ شاید اسلم صاحب خبر دے رہے تھے ابھی، ان کا کہنا تھا کہ خفیہ ادارے کے 2 ریٹائرڈ جرنیل اور نون لیگ کے ایم پی اے جن پر 200 سے زیادہ مقدمات شامل ہیں وہ بھی ہیں، اندازہ کریں. اسی لیے پھر 200 ارب سے زیادہ کا خسارہ بھی نظر آ رہا ہے. اب پی آئی اے میں تنظیمیں نو بھی کرنی ہے، اخراجات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں، کیونکہ سارے کے سارے ان کے اپنے بندے ڈلے ہوئے ہیں. یہ واردات بالکل وہی ہے جیسا ریکوڈک میں انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ 500 ارب ڈالر کی کان جو 1.5 ارب میں اپنے 15% شیئر سعودی عرب کے ہاتھ انہوں نے دیے. اب عوام کے لیے گھی ہوا، کوکنگ آئل ہوا، دالیں، سبزیاں، چاول، اس کی قیمتوں میں 50 سے 80% اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت دعوے کر رہی ہے جب ہم نے اسٹاک ایکسچینج میں بڑی ترقی کر لی، 90,000 کی نفسیاتی حد جو کراس کر گیا. حالانکہ اصل ترقی تو عام طور پہ دیکھے تب ہوتی ہے جو 540 کمپنیاں اس میں موجود ہیں، یہ لوگوں کو شیئر بیچتی، جو پیسہ ملتا اس سے خام مال خریدتی، مزید لوگوں کو نوکریاں دی، پروڈکشن کرتی، مال بناتی، مینوفیکچرنگ کرتی، بیرون ملک بیچتی، پورے ملک کا معاشی نظام کا ایک سرکل چلتا. لیکن اس میں چونکہ 8 گروپ شامل ہیں، جوئے والا پورا سسٹم کھیلا جاتا ہے. ایک کمپنی کے شیئر پہلے ایک گروپ خریدتا ہے، اس کو بیچ کے منافع کماتے ہیں، پھر دوسری کمپنی کے خریدتے ہیں، پھر اس کو بیچ کے منافع کماتے ہیں. جب وہ شیئر پھر مارکیٹ میں فلوٹ کر کے انہیں لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں، آج ڈوب جاتے ہیں اچانک ان کے، پھر نہ روزگار نہ معیشت، اور اوپر سے جھوٹی خبریں جو اسٹاک ایکسچینج میں انسائڈ انفارمیشن آپ گوگل پہ چیک کریں، سٹے کا کام ہو ہی جا رہا ہے. اور یہ سارا غیر قانونی کام ہے. میڈیا کی حد تک معاشی حالات اسٹاک ایکسچینج میں بنائے جا رہے ہیں تاکہ آئے ملک میں ترقی ہو رہی ہے. حالانکہ بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، چینی، اس پہ کسی پہ بھی حکومت 5 روپے کی سبسڈی بھی نہیں دے سکتی آپ کو، 5 روپے کی بھی. یہ صرف غبارے میں ہوا بھری جانے جو پھٹ جانا بھی. اور ٹک ٹاکر گوچی، ارمانی، پراڈا پہن کے وہ میچ شرافت کی سیٹ چھین کے فیشن کا ملبہ پورا ٹریکٹر کی سیٹ پہ ڈھیر کر دیا انہوں نے. اور خود ابھی دیکھیں عظمیٰ بخاری اعتراف کر رہی ہے خود کہ اشتہارات کی مد میں حکومت کے فنڈز، زیادہ فنڈ، تاریخی فنڈ اشتہاری کمپین میں میڈیا چینلز کو دیا ہے. کہہ رہی اتنا مال دیا ہے کہ کسی چینلز کو پیسوں کی کمی نہیں. ذرا اندازہ کریں. یہی وجہ پھر خان کی تصویر، آواز، تحریک انصاف کے لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا، یہ آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آتے. جس طرح وکلا کو ہاؤسنگ سوسائٹیز دے دی، میڈیا کو کھلا فنڈ دے دیا. اب یہ سارا معاملہ ان کا چل رہا ہے. اب تحریک انصاف کی تھوڑی اندرونی سیاست بھی دیکھیں تو اب سلمان اکبر صاحب کا بیان ابھی آیا جی کہ شیر افضل مروت کو آخری چانس دیا جا رہا ہے. اب شیر افضل نے جواب دیا میرے باس نہیں ہے، میرا باس صرف عمران خان ہے. مطلب اب ان حالات میں ان کو چاہیے میڈیا میں کنٹرول کریں اپنا. شیر افضل مروت صاحب کا بھی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی متی اللہ جان کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے الیکشن میں، وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایل ایف سے پوچھے سر انصاف لائر سے کیا انہوں نے تحریک انصاف کے اس امیدوار کو ووٹ دیا، یہ تو پیپلز پارٹی کا تھا. اب ان کے ذاتی معاملات ہیں حامد خان سے، میرے خیال میں ان کا ذاتی فیصلہ ہے، پارٹی کے فیصلے سے اباو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پارٹی میں حالات ہی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے، سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہے ہیں. ایک کہہ رہے احتجاجی کمیٹی میں شامل ہونا ہے، دوسرا کہہ رہے نہیں ہو رہا. تو انہیں اپنی صفوں میں اتحاد کرنا ہوگا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسد عمر کو بھی دیکھیں نا بلایا، اس نے کہا کبھی بھی یہ اس طرح نہیں نکلیں گے. حالانکہ اسد عمر صاحب کو خیر بولنا نہیں چاہیے اس معاملات میں. ابھی جو نواز شریف کے بارے میں بھی شیر افضل کا بیان ہے، وہ بھی میرے خیال میں انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. انہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے پہلے. اور اگر وہ صرف اپنے کنٹرول کر لیں اس پہ، تو باقی چیزیں عوام کے ساتھ مل کے، پارٹی کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ٹی وی پروگراموں میں شرکت کی تحریک انصاف کو ایک پالیسی بنانی چاہیے میرے خیال میں. بار بار یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. آخر میں انٹرنیشنل خبر بھی آپ کو دے دوں، ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کہ اسرائیل بالآخر لبنان میں بھاری جانی مالی نقصان کروانے کے بعد اب جنگ بندی کے لیے تیار ہے. مسودہ تیار ہو چکا ہے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اب جنگ بندی کرنی پڑے گی، کیونکہ 4 دن رہ گئے ہیں امریکی الیکشن میں. جتنا انہیں وقت دیا گیا تھا جو اس میں حاصل کر نہیں سکے کچھ بھی. اور اب ظاہر ہے مخالفین انہوں نے اپنے شہید کیے بھی، وہ اور آ جاتا ہے بندہ سامنے. اور آج تیسرا بھی ان کا بن گیا صدر، تو اس لیے ان کی کامیابی نہیں ہو رہی. لیکن سارے معاملات میں دیکھیں جس طرح اسرائیل کی ناکامی ہو رہی ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ظلم جتنا بھی ہو آخر اس نے مٹنا ہے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. آج انشاءاللہ سجاد برقی صاحب سے ضرور انٹرویو ہوگا، وہ آپ نے چیک کرنا ہے. امریکی الیکشن اور پاکستان کے حالات سے معاملات کیا جڑے ہوئے ہیں، اس پہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ وہ انٹرویو ہوگا. پاسبل ہے کہ وہ پاکستانی ٹائم صبح آپ دیکھیں گے 9 بجے یا 8 بجے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.